کہ وہ آئیں تحریک دفاع اسلام و پاکستان سیمینار میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ نہایت ہی قابل احترام علماء حق، علماء کرام ذی وقار اور دیگر رفقاء کار، اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ کریم ہمیں وہ مقصد پانے کی ہمت عطا فرمائیں۔ نہایت ہی ادب سے گزارش ہے کہ ہم اس طرح کی محفل میں، مجلس میں جب بھی آئیں باوضو ہو کر آئیں۔ وضو کے ساتھ آنا اور رہنا اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہمارے متعلق کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، تو پھر ہم انہیں اپنی طرف آنے کا راستہ عنایت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، بھائیوں، بچوں، ہمارا ملک صرف یہ پاکستان نہیں، اصل ملک ہمارا وہ جس ملک سے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس کے کتنے نام ہیں قرآن کریم میں ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، اور واضح نام ہے جنت۔ اللہ نے اس کی کتنی تعریفیں کی ہیں۔ ہمارا وہ ملک ہے، اللہ نے فرمایا یہاں سے جاؤ، اب محنت کر کے یہاں آنا ہے۔ اس محنت کے لیے ہمیں ہمارے قائدین نے یہاں بلایا ہے، تو ہم نے کیا محنت کرنی ہے؟ آج تک ہر ایک نے حصہ ڈالا، جس نے جو حصہ ڈالا اس کو پتہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کے متعلق سوچنا ہے کہ ہم نے کیا حصہ ڈالا ہے، اور پھر اس کے متعلق ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر تک کیسے رہنا ہے۔ میرے محترم قائدین نے بڑی محنت سے یہاں بلایا، آپ لوگ یہاں ٹائم سے پہنچے۔ یہ جو ٹائم ہے نا، سب سے پہلے اس کا فکر کریں۔ ہم ٹائم کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر حالات اچھے نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کریم نے ہمیں جو بھیجا، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ آج ہم وقت کا ضیاع کرتے ہیں باتوں میں، ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں بحثوں میں، ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں دوسروں پر شک کرنے میں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ٹھیک نہیں۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے، ہر مسلمان یہ سوچے، ہر بھائی یہ فکر کر لے کہ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، تو پھر دوسرے کی طرف توجہ نہیں جائے گی کہ وہ کمزور ہے، وہ یہ نہیں کر سکا، وہ نہیں کر سکا۔ آج ہم
جب وقت کو ضائع کریں گے تو یہ اس آیت کی مخالفت ہوگی جس میں اللہ نے فرمایا کوشش کرو. ہماری کوشش تو ضائع ہو رہی ہے بحثوں میں، دوسروں کی مخالفت میں، اپنوں کی مخالفت میں. تو آئیے ہم یہ حصہ ڈالیں کہ ہم اللہ کے لیے نکلیں. والذین جاہدوا فینا کو سمجھیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا رضی اللہ عنہم اجمعین. کیسے سمجھا؟ جناب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے سمجھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ثانی بنے، کیسے سمجھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع، وہ کیسے سمجھے؟ انہوں نے ایک بات کو سامنے رکھا کہ ہمارے سامنے نظام ہے رب کا، رب کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پیش کر رہے ہیں، ہم نے اس میں کوتاہی نہیں کرنی. آج ہم دیکھیں کیا ہم نے ان سے کچھ سبق لیا ہے؟ اگر لیا ہے تو پھر شکر کریں، نہیں لیا تو فکر کریں. ان کی فکر کیسے تھی حدیبیہ کے موقع پر؟ آج ہم تو کرتے ہیں نا کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری بات کو آگے کیا جائے. حدیبیہ کے مقام پر جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب شرائط کو سنا کہ کفار کی طرف سے شرائط سخت ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کیا ہم سچ پہ نہیں، ہم حق والے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک جملہ آیا. میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ سن کر عمل کرتے تھے، آج اسی کی ضرورت ہے. تو حضرت عمر نے کیا سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے تحمل سے فرمایا، بڑی بردباری سے فرمایا انا رسول اللہ. یہ جو بھی کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، موجود ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، سچا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ سن کر حضرت عمر بیٹھ گئے، تسلی کر گئے، تحمل میں آ گئے کہ واقعتاً بات یہی ہے کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانتے رہیں گے ہماری کامیابی ہوگی. میرے بھائیوں، آج ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اللہ کے دین کے لیے. بس میں ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خلق کے ساتھ پیش آئیں، محبت کے ساتھ رہیں. ہم نے ایک دوسرے پہ تانا نہیں دینا، معمولی باتوں پہ جھگڑنا نہیں ہے. یہ اللہ کے قائم کردہ اس ملک میں جانے کی نشانی نہیں ہے جس کو جنت کہتے ہیں. ہم نے اس کی طرف واپس جانا ہے، اس ملک کی طرف جانا ہے جہاں سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. وہاں سے یہاں آ کر ہم نے اس کے قانون کو نافذ کرنا ہے. سب سے پہلے دوسرے پہ نہیں، اپنے پہ لاگو کریں. بس ایک بات کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہم خلوص کے ساتھ رہیں اور ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، محبت کو سامنے رکھیں. اگر ہمارے اندر خلق ہوگا، محبت ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کے متعلق ہے کہ جن میں خلق نہیں ہے ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ہم کو بھی ان میں شامل کیا جائے گا. اگر ہم اس جنت کے لیے محنت نہ کرنے والے نکلے اور اس ملک کی طرف نہ جانے والے ہوئے، وہ کیسے ہوگا کہ ہم خلق سے دور ہو جائیں، ہم ایک دوسرے سے پیار نہ کریں، محبت نہ کریں. اس کے لیے سب سے پہلے یہ بات ہوگی کہ ہم اپنے قائدین کا احترام کریں.
ان کی عزت کریں. یہ جو کہیں قرآن و حدیث ہی کہیں گے. جو کچھ کہتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رسول کی بات بتاتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ہے, کتنا انہوں نے ولولہ ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور اللہ کے اس فرمان کو لیں جس میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, کہ تم نیکی کی بنیاد پہ چلو, تقوی کی بنیاد پہ چلو اور ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور ایک جگہ پہ تو یوں فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کا ساتھ دیجئے. تو الحمدللہ ہمارے قائدین نے جو ہمیں نظام دیا, ہمارے اساتذہ نے پڑھایا, ہمارے والدین نے جس کی طرف ہمیں چلایا, وہ سچ ہے, حق ہے, اس سے ہم انشاءاللہ دور نہیں ہٹیں گے. اور اگر ہم ایسے چلتے بنے, آج ایک ہیں, دو ہیں, صرف اتنے ہیں, انشاءاللہ ہمارے ساتھ پھر کئی مل جائیں گے. اور پھر وہ وقت آئے گا جس کو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے اس ملک کی طرف دوبارہ جانے کی صحیح کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے محنت کی تھی. وہ جنت ہے ہمارا ملک, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہاں تھوڑا سا ٹائم ہے, اس کے لیے محنت کریں. ٹائم تھوڑا ہے, محنت زیادہ کرنے کا ہمیں موقع مل گیا ہے, تو ہم ان کا ساتھ دیں, ہاتھ مضبوط کریں. جب بھی بلائیں, خاص طور پر اپنے جب گھروں کو واپس جائیں ولولہ لے کے جائیں. ہم نے ٹائم کا احساس کرنا ہے. جتنے آپ کے یا میرے دوست آئیں ٹائم کے بعد, ہم ان کو کہیں کہ بھائی ایسے بات نہیں بنے گی, ٹائم کے ساتھ آئیں. دیکھیے واشنگٹن کی بات بتا کے جاتا ہوں. واشنگٹن نے اپنے سیکرٹری سے کہا, واشنگٹن اپنے سیکرٹری کو کہنے لگا تو آدھا منٹ دیر سے کیوں آیا؟ کہنے لگا میری گھڑی تھوڑی سی خراب تھی. کہنے لگا اپنی گھڑی بدل لو ورنہ مجھے سیکرٹری بدلنا پڑے گا. اور کفر کے لوگ جن کو کہتے ہیں ہم وہ دوزخی ہیں, وہ ٹائم کا اتنا احساس کریں. اور ہم وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار فرمایا, قرآن گونج گونج کر کہہ رہا ہے کہ تم وقت کا احساس کرو, وقت کا احساس کرو. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہمیں قرآن و حدیث پہ چل کر اور اپنے قائدین کی صحیح بات مان کر منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.